إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ القتال آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے۔ والذین، وہ لوگ، نہتدوا، جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ہدا، بڑھا دیا اللہ نے ان کی ہدایت کو، وآتاہم، اور عطا کر دیا انہیں، تقواہم، ان کا تقوی۔ فہل ینظرون، تو کیا پس نہیں وہ انتظار کر رہے، الا الساعہ، مگر ایک گھڑی کا، قیامت کا، ساعہ اصل قیامت کو بھی کہتے ہیں نا، کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا، قیامت آئے گی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے، لیکن اس وقت ماننا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان تأتیہم بغتہ، کہ جب آ جائے گی ان کے پاس اچانک، فقد جاء اشراطها، یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر نہیں مان رہے، اسے دیکھ کر مانیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پر کیا فائدہ ہوگا ان کے لیے، اذا جاءتہم ذکراہم، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت۔ فَعْلَمْ، پس جان لیجئے، علم حاصل کیجئے، امر ہے نا، فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ، صرف پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کو علم نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر شرک کرے تو پھر پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورے قرآن میں، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھو تمہیں جنت مل جائے گی، علم حاصل کرو۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، جیسے حدیث میں نا، جو بندہ فوت ہوا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے پاس یہ علم ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا علم توحید کا علم ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اور قرآن میں جو اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے وہ سارا لا الہ الا اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، توحید کا علم۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وللمؤمنین، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے متقلبکم، تمہارے گھومنے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو، تم نے کہاں کہاں رہنا ہے اور اصل ٹھکانہ کیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ، وہ کہتے ہیں وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، محکمۃ، جو واضح حکم والی ہوتی ہے، ذکر فیہ القتال، اس میں ذکر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے قتال کا، رأیت الذین، پھر آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، ینظرون، وہ دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، جب حکم آتا ہے جہاد کا تو منافق لوگ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر المغشی، دیکھنا غشی طاری کیے ہوئے بندے کی طرح، جس طرح موت کی مدہوشیوں میں بندہ ہوتا ہے نا، اس کو پاگل دیوانہ، جس طرح، اس طرح دیکھتے ہیں آپ، ایسے حکم سنتے ہی ان پر موت کی غشی آ جاتی ہے۔ جہاد کرنے گئے نہیں ہے، جہاد کا صرف حکم سن کے کیا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مرتے ہیں یہ ابھی۔ نظر المغشی علیہ من الموت، جس طرح موت کی غشیوں میں مدہوش بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فاولی لہم، پس بہتر تھا ان کے لیے کیا، طاعۃ، حکم ماننا، بہتر تھا ان کے لیے طاعۃ، حکم مان لیتے، وقول معروف، اور اچھی بات کرتے، فاذا عزم الامر، اور جب پختہ حکم آ جائے جہاد کا، فلو صدق اللہ، اگرچہ سچ کہے اللہ، لکان خیر لہم، تو یقیناً بہتر ہے وہ ان کے لیے۔ فہل عصیتم، پھر یقیناً تم سے، عصیتم، یہی توقع تھی تم سے، ان تولیتم، کہ تم، ان تولیتم، اگر تم حکمران بنو، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹ ڈالو گے اپنے رشتہ داریوں کو، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لعنہم اللہ، کہ لعنت کی اللہ نے ان پر، فاصمہم، اور بہرا کر دیا ان کو، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کے کانوں کی سماعت کو ختم کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کو سوچیں سمجھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اور پھر ان پر عمل کریں، اور پھر ان کو آگے پہنچائیں۔ یہ قرآن کے نا ہم پر حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس کو مانیں، اللہ کی کتاب ہے یہ۔ دوسرا حق، پھر اس کو پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، درست تلفظ کے ساتھ، پھر اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، پھر جو بات سمجھ آئی اس پر عمل کریں، پھر آگے پہنچائیں۔ یہ حق ہیں قرآن کے،
مسلمانوں پر، ٹھیک ہے؟ صرف مان لینے سے کام نہیں بنے گا، لیکن اب مانتے تو سارے مسلمان ہیں۔ اس طرح مانے کہ اس کائنات میں اس قرآن سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہو تو سب سے زیادہ محنت اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہو، سب سے زیادہ ہمارا وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے خرچ ہو، اور سب سے زیادہ پیسہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خرچ ہو ہمارا، ٹھیک ہے؟ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، اپنے پیٹھوں کے بل، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الہدی، کہ واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے اعمال، واملا لہم، اور ڈھیل دی انہیں، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قالوا، انہوں نے کہا، للذین، ان لوگوں کو، کرہوا، جنہوں نے ناپسند کیا اس قرآن کو، ما نزل اللہ، سنطیعکم، جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم، انہوں نے کہا ان قریب ہم مانیں گے، سنطیعکم، ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے مخفی باتوں کو جانتا ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ آپ سے آ کر کہتے ہیں ان قریب ہم مانیں گے آپ کی کچھ باتیں، لیکن مخفی جا کر وہ کیا کہتے ہیں آپس میں، کہ ہم تو صرف ان سے مفادات لینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں، ماننی کوئی نہیں ہے ہم نے بات۔ فکیفہ، تو کیا حال ہوگا ان کا، اذا توفتہم الملائکہ، جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس کی کہ جس نے ناراض کیا اللہ کو، وکرہوا رضوانہ، اور اس نے ناپسند کیا اللہ کی رضامندی کو، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ ام حسب الذین، کیا گمان کیا ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کی اس بیماری کو، ان کے نفاق کو، اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، ولو نشاء لاریناکم، اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے، فلا عرفتہم، پھر آپ پہچان لیتے، بسیماہم، ان کے علامتوں سے، ان کے ناموں سے، ولتعرفنہم، اور البتہ ضرور آپ پہچان لیں گے، فی لحن القول، ان کی نرم باتوں سے، واللہ یعلم اعمالہم، اللہ ان کے عملوں کو خوب جانتا ہے۔ منافق لوگ زبان کے بڑے میٹھے بن کے آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ چاہیں تو ان کی علامتیں اور ان کے نام اور ان کی نشانیاں بتا دیں، لیکن ان قریب آپ بھی ان کو پہچان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، حتیٰ، یہاں تک کہ نعلم المجاہدین منکم، ہم جان لیں گے تم میں سے جہاد کرنے والے مجاہد کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جان لیں گے تمہارے حالات کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی انہوں نے رسول کی، من بعد، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ، وہ ہرگز نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو شیئن، کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب ضائع کر دے گا اللہ ان کے عمل، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا، تم کمزور مت بنو، وتدعوا الی السلم، اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ ان کو، وانتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی رہے گا، واللہ معکم، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی تو، لعب ولہو، محض کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں مانگے گا تم سے تمہارے مال، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ مطالبہ کرے تم سے ان کا، یعنی سارے مال کا، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، پھر وہ اصرار کرے تم سے تو تم بخیلی کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور پھر وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دل کے کینے کو۔ ہاں انتم ہاؤلا، ہاں سنو، تم ہاؤلائے وہ لوگ ہو، تدعون، بلائے جاتے ہو تم، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں کچھ،
فمنکم تم میں سے کچھ ایسے ہیں من یبخل جو بخیلی کر دیں، سارا مال بھی نہیں مانگ رہے اللہ، اگر اللہ سارا مانگتے تو تم نہ دیتے، کچھ مال مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تم میں سے کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں، تو یاد رکھو ومن یبخل جو بندہ بخیلی کرے گا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرے گا، جہاد کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے اپنا مال نہیں دے گا، بخیلی کرے گا، فإنما یبخل عن نفسہ تو بخیلی کا نقصان اسے ہی ہوگا، ورنہ خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے، یہ تو امتحان ہے نا، اللہ نے دے کر مال آزمایا کہ میرے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، جب خرچ کرو گے اللہ اور تمہیں زیادہ دے گا، جو بخیلی کرے گا تو اس کا نقصان اسی کے نفس کے لیے ہوگا، واللہ الغنی اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری، یہ فائدہ تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں دے کر آزمایا ہے کہ کیا کرتے ہو تم، وانتم الفقراء تم فقیر ہو، یہ مت سمجھو کہ اللہ نے اگر تم سے قرض مانگا ہے تو کیا اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، دیا اللہ نے اور دے کر آزمانے کے لیے تم کو کہا ہے کہ میرے دین پر خرچ کرو، ورنہ نہ اللہ محتاج ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا دین محتاج ہے، یہ تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے، وانتم الفقراء تم فقیر ہو، اگر تم غنی ہونا چاہتے ہو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا اگر تم سارے کے سارے دین کو چھوڑ دو اور اللہ کے دین کی مدد نہ کرو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ ان قریب تبدیل کر دے گا ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ دوسری قوم تمہاری جیسی نہیں ہوگی، تم جیسی اللہ اور لوگ لائے گا، پیچھے ہے نا 6 پارے میں کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جہاد نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے اللہ سے، اللہ ایسے لوگ لائے گا جو دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہوں گے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی جانیں، اپنا وقت، ٹھیک ہے، اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی ہمارے مدد کی ضرورت ہے، مال کی بھی، دعاؤں کی بھی، اور خصوصاً حمایت کی اور حکمرانوں کی سپورٹ کی، اسلحہ کی، ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف اعلان جہاد کرنے کی ضرورت ہے، صرف اعلان جہاد کرنے سے ہی کافر بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے جو تمام مسلمانوں کا درد دل میں رکھنے والے ہوں اور آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اسی وجہ سے ہی اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان پس رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب کر دیں، یہاں تک کہ یہ سورۃ القتال کمپلیٹ ہوئی، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔